یہی وجہ ہے کہ فرا گوگی کے اکاؤنٹ میں جو عمران خان کی بینامی دار ہے 1.6 ارب روپیہ کیش ڈپازٹ 3 سال میں آیا ہے. میرے پاس ساری تفصیلات موجود ہیں. یہ جو معمولی کہہ رہا ہے نا معمولی, میں تو بس تھوڑا سا ہی کرتا ہوں. 1.6 ارب جو کیش ڈپازٹ آیا ہے فرا گوگی کے اکاؤنٹ میں, سارا بینامی پیسہ اس کا ہے. توشے خانے کی گھڑیاں بیچتی وہ سارا پیسہ اس کا ہے. جو ٹھیکوں میں پوسٹنگ ٹرانسفر میں کمیشن لیتے رہے وہ سارا پیسہ اس کا ہے. ذریعہ آمدن عمران خان کا پورے پاکستان کو نہیں پتا. مجھے آپ بتا دیں, آپ صحافی بیٹھے ہیں, مجھے بتا دیں 400 کنال کا محل مینٹین کیسے ہوتا ہے, اس کا ذریعہ آمدن کیا ہے, یہ پیسے کہاں سے کماتا ہے. میں کئی 100 ٹاک شوز کیے ہیں, میں نے ہمیشہ پوچھا ہے کہ اس کا ذریعہ آمدن بتا دیں. پی ٹی آئی کا کوئی رہنما ذریعہ آمدن نہیں بتا سکا کہ یہ پیسے کہاں سے کماتا ہے, کہاں سے خرچتا ہے. اب اس میں توشہ خانہ کا کیس اب حتمی مراحل میں داخل ہونا ہے, ٹرائل چلنا ہے. ڈر اور خوف کی وجہ سے جس تہ خانے میں یہ چھپتا ہے, یا جہاں پہ آج یہ بھی اطلاعات ہے کہ اس نے پہلے جب پولیس کی اطلاع تھی اس نے اپنے آپ کو واش روم میں لاک کیا, بڑی مشکل کمرے میں آ کے پھر کنڈی لگائی, اور 3-4 لاکس ہیں جو یہ لگاتا ہے. اور یہ اتنا ہی بہادر ہے کہ عورتیں اور بچے باہر جمع کر کے اور اندر سے کہہ دی جی میں گھر پہ نہیں ہوں, خدا کا واسطہ مجھے ریسٹ نہ ہونے دینا. پیرین جیٹ وائٹ کا جواب دینا نا کسی نے اس ملک میں, یا نہیں دینا, یا یہ جائز ہے کہ آپ اپنی بیٹی ڈکلیئر نہ کریں تو کوئی بات نہیں, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. عدالتوں کو وہی سلوک کرنا ہوگا جو ہر پاکستان کے عام شہری کے ساتھ کیا جاتا ہے جب وہ عدالت میں نہیں پیش ہوتے. کسی عام شہری کا, آپ کے میرے جیسے کا, جب ناقابل ضمانت اریسٹ وارنٹ جاری ہوتا ہے تو عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے. عدالتوں کے سامنے اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کا جواب دینا ہوتا ہے. کیمرے پہ آ کے جواب دینا کافی نہیں ہے. مگر ڈر اور خوف اتنا ہے کہ ایک جھوٹی خبر پھیلا دی جاتی, میں قتل ہو جاؤں گا عدالت گیا, تو اندازہ کریں یہ احتساب کے عمل سے اتنا ڈرتا ہے, توشہ خانہ کی گھڑیوں کا جواب دینے سے, چوری چکاری ڈکیتی کا جواب دینے سے اتنا ڈرتا ہے کہ یہ اب کہتا ہے کہ جی عدالتوں میں گیا تو میں قتل ہو جاؤں گا, مجھے عدالتوں میں مت لے کے جاؤ, میں گھر میں ہی رہوں. اور جو آج آپ نے ٹیپ سنی جو وہاں پہ باہر کاروبار چل رہا ہے زمان پارک کے, جو وہاں پہ نازیبہ حرکات چل رہی ہیں, کون اس کا نوٹس لے گا؟ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر؟ ہم اکانومی کو بھی ٹھیک کریں, ہم ایک خستہ بستہ پاکستان چھوڑ کے جائیں. 2018 میں 4 سال میں پوری معیشت کا بھٹا بٹھا دیا, کیونکہ سارا دن پیسے جمع کرنے کی ترکیبیں. یہ پورا گینگ بیٹھتا تھا, فرا گوگی, احسن جمیل گجر, عمران خان اور بشرا بی بی, اور بیٹھ کے طے کرتے تھے کہ آج اس ملک کو کس طرح لوٹنا ہے, کس طرح اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے. اور یہ عجیب منطق بن گئی ہے کہ 400 بندہ لاؤ اور عدالتوں سے جو مرضی آرڈر لے لو. کل کو کلبھوشن جادو آئے گا 400 بندے لے کے, اپنی مرضی کا آرڈر لے جائے گا اس عدالتوں سے. چوری تم کرو, چکاری تم کرو, بیٹی کو تم نہ ڈکلیئر کرو, عدت میں نکاح تم کرو, قوم کے اربوں روپے تم لوٹو, اور اس کے بعد کمرے میں اپنے آپ کو لاک کر لو. یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پاکستان کا کوئی سیاسی رہنما اپنے آپ کو کمرے میں بھی لاک کر سکتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو تختہ دار پہ چڑھ گئے, پھانسی سے جھول گئے, قربانی دی, بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی. میاں نواز شریف نے اٹک قلعہ کاٹا, میاں شہباز شریف, مریم نواز نے جیلیں کاٹی, اپنی والدہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آ گئی. سامنا کیا عدالتوں کا بھی, جیلوں کا بھی. یہ واحد آدمی ہے جب عدالتیں بلاتی ہیں یا ہلکا سا کہ نوٹس آیا تو یہ کمرے میں اپنے آپ کو لاک کر لیتا ہے اور چیخیں مارتا ہے. یہ نشے کے استعمال کی کثرت ہے. میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ. ہم اب کوئی من نہیں کریں گے اس معاملے پہ. پوری دنیا جانتی ہے جن پارٹیز میں چرس استعمال ہوتی تھی, کوکین استعمال ہوتی تھی, یہ اس کا خوف ہے کہ میں اگر جیل میں چلا گیا تو مجھے یہ اشیاء وہاں پہ میسر نہیں ہوں گی. آج اس نے کسی ادارے کے افسر کے بارے میں کہا کہ وہ حیوان ہے. میں صرف یہ کمپیرزن کرنا چاہتا ہوں کہ حیوان وہ ہوتا ہے جو نشہ کثرت سے استعمال کرے, جو عدت میں شادی کرے, جو توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچ دے, جس کی ناجائز بیٹی ہو, جو قوم کے ترقیاتی منصوبوں میں سے کمیشن اور کٹ رکھ کے کھا جائے, اور پنجاب میں پرویز الہی اور مونس الہی کو رکھے تاکہ وہ اس کو پیسے کما کے دیں. خوفناک کہانی ہے اربوں روپے کی, کیسز چل رہے ہیں. مقصد صرف ایک ہے, پہلے گوگی بچاؤ تحریک چلی, پھر جیل بھرو کے نام پہ ڈوب مرو تحریک چلی, اب
یہ کالا دھن بچا کے عدالتوں سے راہ فرار اختیار کرنے کی تحریک چلا رہا ہے اس نام پہ کہ میں قتل ہو جاؤں گا اگر میں عدالتوں میں گیا. اس سے ڈرپوک بزدل لیڈر پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی آیا نہ کبھی آئے گا. لوگوں کو درس دیتا ہے جیل بھروں کا, نہی عن المنکر, امر بالمعروف کا, اور اپنے کرتوت یہ ہیں کہ منشیات بھی استعمال کرنی ہے, چوری چکاری بھی کرنی ہے, کمیشن بھی کھانا ہے, ڈاکے بھی ڈالنے اور عدالتوں میں پیش بھی نہیں ہونا. حکومت اتنی کمزور نہیں ہے کہ اگر وہ چاہے آپ کو زمان پارک کی کوٹھی کے پارک سے نہ اٹھا سکے, میک نو مسٹیک, مگر ایک پروسیس ہے لا کا, ایک ڈیو پروسیس ہے. عدالتی حکم نامہ آیا تھا, عدالتوں نے کہا تھا, عدالتی آرڈر کے تحت آپ کو وہ حکم نامہ طلبی وصول کروا دیا گیا کہ آپ نے اس ڈیٹ کو عدالت میں آنا ہے. پولیس جو آج گئی تھی, جو میری بات ہوئی ہے, وہ حکم نامہ موصول کروانے گئی تھی, حکم کی تعمیل کروانے گئی تھی کہ آپ نے عدالت میں آنا ہے. آپ کی بیوی اور آپ نے اربوں روپے کے تحفے بیچے جو پاکستان کو ملے تھے دوست ممالک کی طرف سے, آپ نے خانہ کعبہ کی گھڑی بیچی اور پیسے ہڑپ کر گئے ہیں, اس کا جواب دینے آپ نے عدالت میں آنا ہے. تو یہ اس ایک عدالت کے حکم نامے کے ڈر سے اپنے آپ کو کمرے میں لاک کر کے رونا شروع کر دیا. یہ حقیقت ہے اس کی. اندر سے کھوکھلا آدمی ہے, اندر سے ایک گندا انسان ہے جس نے پوری قوم کو مذہب کے نام پہ آگے لگایا ہوا ہے, اور منافقت اور جھوٹ کے علاوہ اس کو دوسری کوئی بات نہیں آتی. ہر دفعہ یو ٹرن لیتا ہے, کال و فیل میں تضاد ہے. تو جو اربوں روپے لوٹے اس کا کس نے جواب دینا ہے؟ بشرا بی بی کو بلائیں وہ جواب دیں گی, یا فرا کو دبئی میں اریسٹ کروائے تو وہ جواب دے گی. یہ ہر جگہ خواتین کے پیچھے چھپ رہا ہے, باہر بھی خواتین اور بچوں کی ڈھال ہے, گھر کے اندر بھی یہی حساب ہے. تو چوری تو خان صاحب آپ نے کیا ہے, یہ کبھی زندگی میں بٹوا نہیں رکھا. یہ فری لوڈر ہے, فری لوڈر. گھر کا خرچہ کوئی اور چلاتا ہے, گاڑی کسی اور کی ہے, پیٹرول کوئی اور ڈلواتا ہے, جہاز کسی اور کا ہے. ساری عمر علیم خان صاحب کی فنڈنگ, جہانگیر خان ترین صاحب کی فنڈنگ, فلان دوست کی فنڈنگ لو, استعمال کرو اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دو لوگوں کو. یہ اسٹیٹ آف پاکستان استعمال نہیں ہوگی. اسٹیٹ آف پاکستان کا جو اربوں روپے کا مال آپ نے لوٹا ہے اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا. 7 تاریخ کو آپ کو عدالت میں آنا ہوگا اور عدالت میں فرد جرم کا سامنا کرنا ہوگا. ہم نے بہت برداشت کر لیا, اب مزید برداشت نہیں کریں گے. ہم نے احتساب کا بھی سامنا کیا اس ملک میں, نہ کردہ گناہوں کی سزا بھی کاٹی, نہ حق جیلیں کاٹی ہے. مگر اگر ایک شخص پورے سسٹم کو للکارے گا تو یہ جان لیں کہ سسٹم سے بڑا کوئی نہیں ہے. آئین اور قانون سب کے لیے پاکستان میں برابر ہیں, ہر حال میں اس کا سامنا کرنا ہوگا. کارٹ صاحب یہ نہیں لگتا 9 مہینے پہلے آپ لوگوں نے جو حکومت کی 9 مہینے میں جو مہنگائی کی صورتحال ہوئی اور عمران خان کی جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے